فرمایا لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہ صرف تم پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ تم روزے رکھو، لعلکم تتقون، کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، یہ خاص معنی ہے، اور عام معنی تقوی کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہوں سے بچانا، سامنے گناہ نظر آ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر مردانگی کی طاقت نہیں، وہ کہے جی میں شادی نہیں کرتا تاکہ مجھے تقوی ملے، اس طرح تقوی نہیں ملتا۔ تقوی سامنے گناہ کو دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دل کے اندر آتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ راتی افطاری ٹائم دسترخوان لگ دے، ہر قسم کی کھانے کی اشیاء لگ جاتی، کھانا رکھا ہے، ادھر بریانی رکھی ہے خوشبو آ رہی ہے، قورمہ مٹن رکھا ہے خوشبو آ رہی ہے، تازہ تازہ پکوڑے رکھے ہیں خوشبو آ رہی ہے، رول رکھے ہیں خوشبو آ رہی ہے، سموسے رکھے ہیں خوشبو آ رہی ہے، طرح طرح کی مشروبات ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ سامنے بچے بیٹھے ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی اماں سے کہتے ہیں انی ہوئی دی کھانا اکھیں میں لو نہیں۔ چھوٹا سا بچہ باپ سے کہتا ہے ابو انی ہوئی دیو کھاؤ نا تلا ساری شیئیں پی دیں، وہ کھاتا ہے بولیو ساری چیزیں سامنے، لیکن اللہ کا خوف دل کے اندر ہے۔ جب تک سارن نہیں ہوتا، کوئی مولوی کھڑے ہو کر اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک ہم روزہ رکھ بھی نہیں سکتے، روزہ توڑ بھی نہیں سکتے۔ نہ سمجھو بڑی گل، ملانے دے ہر جگہ اسی محتاج ہیں۔ اس طرح ملانی نے سنی راتی 11 بجے اٹھے نہ اٹھی، کسی طاقت آسی پہلے روزہ رکھے، یا اللہ یہ فل اختیار ہمیں عطا فرما، تو پھر دیکھا کیڑا پتر نماز نہیں پڑھتا، کیڑا روزے نہیں رکھتا، کون بدامنی پھیلا رہا ہے، یہ تو پھر ملانے اختصاب کرو پھر مزہ سی۔ یا اللہ ہمیں علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ دور ایسا آ گیا ہے علماء کو دور کیا جا رہا ہے، عوام اور علماء کے اندر فرق ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیندار لوگ ہیں، پہلے بھی علماء کے ساتھ رہے ہیں تو آئندہ بھی ہم علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ مولوی کے اعلان کے اوپر روزہ رکھا جاتا ہے، اور جب تک
سارن نہیں بچتا تو اس وقت تک افطار بھی کن چاہی دے ہونے علیوانی نے بار سنی مسیتی میں جو آواز آئی ہے کہ نہیں آئی، یہی آتے ہیں نا، یہ آتے ہیں ڈیڈی بھی جو آواز آئی ہے نہیں آئی، یہ آتے ہیں اجرے سے آواز آئی ہے کہ نہیں، نیشنل اسمبلی سے آواز آئی ہے نہیں، فلاں دفتر سے آواز آئی نہیں، کیا آتے ہیں مسیتی دی آواز سنے ہو بولے ہو کیا آتے ہیں، یہ گل پکی ہے نا، وہ سر علاؤ پکی ہے کہ نہیں، مسجد کی آواز سن رہے ہیں، جو ہی سارن ہوا اور اسی بغیر دعائی تو ٹوٹ پڑتے ہیں ہم، پھر دعا بھی نہیں یاد رہتی، نہیں، جب افطار کا وقت آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم، دعا پڑھو جلدی کرو، افطاری کی دعا ہے، اللہم انی لکا سمتو، آگے وَبِكَ آمَنْتُ، اگر پڑھو نا اور یاد ہوئے تا تیاں اتنا ہی ٹلے ٹلے بیٹھ دے ہو، اس وقت کس دعائیں یاد کی تیاں حملہ کر دیاں جیاں کافران تے مسلمان پہ ظلم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی پڑھنی دی توفیق نصیب فرما، تو سارے دسترخوان پہ بیٹھی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ سارن سے پہلے سائرن سے پہلے یہ ہاتھ لگائے، کسی چیز کو اٹھا کر منہ میں ڈالے، اس کی کوئی مجال نہیں ہے، کیوں رب کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، دیکھو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو بھی کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، لیکن وہ نماز کے وقت میں باہر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو اتنا نہیں کہتا کہ تم نماز نہیں پڑھتے دور ہو جاؤ، نہیں، لیکن جب اس کے مقابلے میں کوئی روزہ کھاتا ہے تو سارا محلہ اٹھ جاتا ہے کہ فلاں بے ایمان ہے، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ فلاں بے ایمان ہے، یہ روزے کھاتا ہے، سارے محلے کے اندر چرچے ہونے لگ جاتے ہیں، کیوں اس نے روزے کو کھایا، روزے کا احترام نہیں کیا، معلوم ہوا یہ کیوں، لعلکم تتقون،